نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 تفسیر فبما رحمت من اللہ. اور یہ ماں کا جو لفظ آیا ہے فا کا لفظ آیا پہلے سو اب تک جو باتیں تم سن چکے ہو، اب تک جو باتیں ہو چکی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، ماں بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، ماں کا ترجمہ کر لیجئے ہی، صرف یہی بات ہے. کیا رحمت من اللہ، اللہ ہی کی رحمت ہے، صرف اللہ ہی کی رحمت ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے نرم دل ہیں. فبما رحمت من اللہ، یہ صرف اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. ولو كنت فظا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، تیز بولنے والے ہوتے، غلیظ القلب، اور آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، آپ کے گرد ان میں سے کوئی نہ ٹھہرتا، سب چلے جاتے. یہ خاص اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. اور اگر آپ سخت دل ہوتے، اور فظن زبان کا تیز ہونا، سخت بولنا، اگر آپ ایسے ہوتے، لانفضوا من حولک، کوئی بھی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین کا کام کرنا ہو تو آدمی اپنی زبان کو اور اپنے دل کو نرم رکھے. زبان رکاوٹ بن جاتی ہے، مذاق اڑانے سے زبان رکاوٹ بن جاتی ہے. دین کے کام میں کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنے سے اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے. جتنا بھی دین کی طرف بلانا ہے کسی بھی طریقے سے نرمی ہونی چاہیے. پالیسی کیا بناتے ہیں بھائی تجارت میں؟ یہی نا کہ آپ کے یہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، یہی مانتے ہیں کہ گاہک ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، چاہے پتا ہو کہ غلطی سے کیا تو بھی تجارت جو کرنی ہے. تو اس کی نظر ہوتی ہے دکاندار کی اس کی جیب پہ، اور جس نے اللہ کی طرف بلانا ہو نا اس کی نظر جیب ہی کے مقام پہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے، دل پہ. تو وہ سمجھتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے، اپنی بات کا پیغام اس تک پہنچانا ہے. جہالت ہے، نادانی ہے، علم آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بدقسمتی کہہ سکتے ہیں اسلام کو بعض اس کے پریزنٹ کرنے والے ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ پہلا جملہ ہی یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کافر ہو اور مارو اسے، وہ کافر ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہودی ایسے اور عیسائی ایسے. اس سے اپنے نفس کی جتنی بھی تسکین ہو جائے بہرحال، لیکن اسلام نہیں پھیلتا، نہ ہی کوئی اسلام کی خدمت. سمجھے؟ اس لیے ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لوگوں کو نرمی کے ساتھ دین کی طرف بلانا چاہیے. باتیں تو بہت سی سمجھ میں آتی ہیں لیکن کیا کروں، وقت بہت تھوڑا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ تیز بولنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان میں سے کوئی بھی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی گئی کہ آپ اتنے اچھے ہیں، اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی. اللہ کی رحمت کی وجہ سے فرمایا نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا تو ایک آدمی دیکھ کے بڑا عجیب اسے محسوس ہوا. اسے کہا اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو ایسے پیار نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر رحمت تیرے دل میں نہیں رکھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. یہ اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کے دل میں نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. انسان انسانوں ہی کے ساتھ جیتا ہے نا. فرمایا ان میں سے کوئی آپ کے گرد نہ ٹھہرتا. تو اب یہ بات ہو گئی عہد کی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، غزائر شکست ہو گئی وقتی طور پہ، اور آپ کو اس پہ غصہ ہے. فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجیے. 2 مرتبہ خدا نے خود کہا کہ اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کیا. یہاں فرماتے ہیں فاعف عنہم، آپ درگزر کیجیے ان سے، چھوڑیے اس بات کو. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ انہیں بخش دے. آپ ان کے لیے استغفار کیجیے. غلطی وہ کریں اور استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. یہ مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. دیکھا ہے ان کی شان میں کوئی بات قرآن میں نہ آتی تو سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پوری امت کا بیڑا ڈوب جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا اس ایک حرکت سے کہ انہوں نے بظاہر جو درہ چھوڑ دیا. اگر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ پیش آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے کہا فاعف عنہم، چھوڑ دیجیے ان سے، درگزر کیجیے. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کی درخواست کیجیے اللہ سے. یہ اس مقام کے لوگ ہیں. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی آئندہ کیا کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا غصے میں کہ آئندہ میں تمہیں خیال تھا کہ غنیمت کا مال میں لے جاؤں گا اور آئندہ میں تم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، وشاورہم فی الامر، اور کام جب بھی پیش آئے ان کے ساتھ مشورہ کیجیے. یہ اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے اللہ کو عزیز ہیں. اس لیے جو زبان، جو قلم، جو چیز کرتی ہے نا، ان کی شان میں گستاخی اور توہین بچنا چاہیے. کسی بھی گمراہ فرقے کو دیکھنا ہو تو بس اس ایک کرائٹیریا پہ پرکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس شخص کا، اس جماعت کا کیا نظریہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ٹھیک لوگ نہیں تھے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں فلاں ایسا ہو گیا اور فلاں ایسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دودھ میں کچھ چیز شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر میں شکل دودھ کی ہے اور اصل میں یہ لسی ہے، چھاچھ ہی ہے، جتنا مرضی پانی ملاتے رہو. یہ ہے وہ چیز. کبھی بھی
ان لوگوں کی تحریر اور ان کی تقریر نہ پڑھنی چاہیے نہ سننی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بس واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے معافی بھی مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ فاذا عزمت، اور اے ہمارے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، ڈٹ جاؤ اس کام پہ۔ بس ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس کام پہ ڈٹ جاؤ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کو کون سا مقام مل گیا پھر اللہ کے محبوب ہونے کا؟ اور محبوب کا مقام تو سب جانتے ہیں کہ جب کس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا پر توکل کرے گا تو محبوبیت کے مقام پر آ جائے گا۔ اسی طرح آیا ہے یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ یحب المتطہرین، اللہ بہت جو لوگ پاک رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ ہے یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے کتنے ہی ذرائع ہیں، آدمی کسی ایک چیز کو بھی لے لے، اس پہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، ہوتے ہوتے خدا کے ہاں اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اللہ کو یہ بندہ محبوب بن جائے گا۔ اس کو چھیڑنا تنگ کرنا یہ بڑا غلط مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس کو تو کوئی نہیں تنگ کرنے دیتا۔ دنیا محبوب ہوتی ہے نا، اس لیے ذرا سے زیادہ چندے کا کہو تو اب محبوبہ کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ وہ پیسہ جو محبوب ہوتا ہے تو اس کو کون چھیڑے؟ اب جو چھیڑے گا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس بندے سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے دیکھو ہمیں ان سے محبت ہے جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ کے لیے پاک رہنا، اللہ کے لیے احسان کرنا، اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کریڈٹ مل کے رہتا ہے۔ بس موت کی دیر ہے، موت آ جائے بس پھر سب چیزیں مل جاتی۔ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی۔ امیر مینائی کا نام سنا؟ امیر مینائی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ بڑے خوش، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ آج موت آ رہی ہے، مدت سے تمنا تھی کہ کسی دن زیارت ہو، جا کے ملیں بات کریں، تو آج موت آ رہی، بڑے خوش۔ یہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، محبت ان سے کرتا ہے جو بھروسہ کرتے ہیں۔